اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج جمعۃ المبارک کی اس بابرکت دن میں نماز عصر کے بعد روزے کی حالت میں نماز پڑھنے کے بعد اپنے در پر آ کر اپنے دین متین کی باتیں سننے کی عظیم ہم سب کو سعادت نصیب فرمائی۔ یہ اللہ کی عطا ہے کہ ہم اس پر ہر سانس میں کروڑ بار بھی اس کا شکر ادا کریں تب بھی کم ہے کہ اس نے ہمیں خاص کر دیا اپنے دین کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے۔ یہ اس کی خاص عطا ہے۔ بہترین لوگ ہیں ہم اس وقت روزے کی حالت میں، جمعہ کا دن، اللہ کا گھر، اللہ کے دین کی باتیں، تو اس سے بڑی اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی کہ ہمارا رب ہم پر اس وقت خوش ہے اور راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ فرمایا کہ اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والے لوگوں سے سوال کرو، جو علم رکھتے ہیں، دیندار لوگ ہیں، ان سے سوال کرو، ان سے پوچھو دینی مسائل۔ اور یہ اللہ کا اذن ہے، بلکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ علم ہوتا ہے پھر بھی سوال کر دینا تاکہ اس جواب جو ہے وہ بقیہ لوگوں تک پہنچے، تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھیں، مشکات دیکھیں اور کتب سیاق کو اٹھا کے دیکھیں، بخاری و مسلم، ابتدائی روایتوں میں سے ایک روایت آتی ہے، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے تو اچانک ایک آدمی آیا، اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا اور خوبصورت لباس تھا، سفید بالکل اجلا ستھرا لباس تھا، اور اس کی زلفیں تھیں ماشاءاللہ، اور لگتا تھا کہ یہ تازہ لباس پہن کر، تازہ نہا کر، زلفیں اس کی ابھی گیلی تھی، صاف ستھرا ماحول تھا، مسجد میں وہ داخل ہوا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی بندہ اس کو جانتا نہیں تھا۔ وہ ہمارے اس ایریے کا نہ تھا کہیں دور کا، لیکن اس کے لباس سے، اس کے چہرے سے، اس کی زلفوں سے سفر کے کوئی بھی آثار دور تک نظر نہیں آتے تھے۔ حالانکہ عرب کا علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ، پھر پتھریلی علاقہ ہے، وہاں سے تو کوئی تھوڑا سا بھی سفر کرے تو اس کی حالت بدل جاتی ہے، لیکن اس آدمی کو کوئی جانتا بھی نہ تھا، یہ تھا بھی کہیں دور کا مسافر، لیکن اس کے لباس سے، اس کے چہرے سے، اس کی زلفوں سے تر و تازگی چمک رہی تھی۔ یہ کوئی مسافر لگتا ہی نہیں تھا، لگتا ہے کہ ابھی نہا کے کپڑے اجلے ستھرے پہن کر ایک قدم اس نے مسجد میں، پہلا قدم مسجد میں ہی رکھا ہے، لیکن کوئی جانتا نہیں ہے اسے۔ ہم اسے اس کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر بھی تعجب کر رہے تھے کہ ہے مسافر، یہاں کا نہیں ہے، پردیسی ہے، کوئی دور کا ہے، لیکن سفر کے آثار نظر بھی نہیں آ رہے اور کوئی ہم میں سے جانتے اس کو نہیں ہے۔ بہرحال وہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں علمی مجلس قائم تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ہم صحابہ بھی وہ موجود تھے کافی تعداد میں۔ تو وہ شخص آیا، وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، جس کا طرح ہم اتحیات پہ بیٹھتے ہیں نا، اس انداز میں وہ آ کے بیٹھ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اور یہ روایت کئی طرق سے آ رہی ہے، بعض جگہ پہ آتا ہے کہ وہ شخص آیا، وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی حالت میں بیٹھے تھے، انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا لیے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں پر رکھ دیا۔ یہ اس کے بیٹھنے کا طریقہ تھا، اور یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے مجلس میں، علمی مجلس میں بیٹھنا، یہ چوکڑی مار کے بیٹھنا اس طرح بھی ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات ہم کوشش یہ کیا کریں کہ جب بھی علمی مجلس میں بیٹھے نا، تو اگرچہ کچھ تکلیفات ہوتی ہیں، لوگ اس طرح نہیں بیٹھ سکتے، تو چند لمحے کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے اس طریقے سے بیٹھ جائیں تاکہ اس شخص کی، وہ شخص کون تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، ان کی وہ سنت، وہ طریقے پر عمل کیا جا سکے۔ یہ بہترین انداز ہے۔ تو وہ شخص بیٹھا، اس نے چند ایک سوال کیے، ٹھیک ہے نا، اس نے پوچھا اسلام کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی مختصر سی وضاحت کی۔ یہ روایت اگر پوری بیان کریں تو مکمل وقت ادھر ہی ختم ہو جائے گا، جو مین پوائنٹ کی بات کرنے لگا ہوں نا وہ اسی پہ آتا ہوں میں۔ اس نے پھر سوال کیا کہ اپنا ایمان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ اسلام کے سوال کے جواب پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا تو اس نے کہا صدقتا یا رسول اللہ، آپ نے بالکل ٹھیک جواب دیا ہے، سچ کہا ہے۔ اور جب دوسرا سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، پھر اس شخص نے کہا کہ آپ نے سچ کہا ہے۔
بالکل اسی طرح جواب بنتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم حیران تھے کہ سوال کرتا ہے سائل، سوال پوچھتا ہے، پھر جب جواب ملتا ہے اس کی خود تصدیق کر رہا ہے، تو یہ عجیب بات ہے۔ مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی بندہ سوال کرے کہ حضرت یہ سوال ہے، اس کا جواب دیں، میں جب جواب دوں تو وہ کہے کہ بالکل جی اسی طرح جواب ہے، آپ نے جواب ٹھیک دیا ہے۔ ہر بندہ حیران ہوگا، بھائی یار تو سوال کر رہا ہے تو اس جواب کی تصدیق تو خود کر رہا ہے، تو علم تھا سوال کا، پھر سوال کرنے کا کیا مطلب تھا؟ صحابہ فرماتے ہم اس کے ایک تو ظاہری انداز پر حیران تھے، اور اس کے سوال پر جواب ملنے پر پھر تصدیق کرنے پر حیران تھے، یہ کیسا آدمی ہے؟ سوال بھی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر تصدیق بھی کرتا ہے، یا رسول اللہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ وہ سوال کرنے کے بعد اٹھ کے چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے صحابہ جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ ہم نے عرض کی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، واللہ اعلم و رسول، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے یہ شخص کون تھا، ہم میں سے تو کوئی بھی اسے نہیں جانتا۔ یہ یہاں کے رہنے والا نہیں تھا، لیکن اس کے چہرے سے، لباس سے، زلفوں سے کوئی سفر کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یہ دین کس طرح سکھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوال کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے، وہ جواب صحابہ تک پہنچے۔ یہ طریقہ ہے دوسروں تک دین کے پہنچانے کا۔ آپ میں سے کسی کو ایک مسئلے کا پتہ ہے، آپ چاہتے ہیں یہ مسئلہ روزمرہ زندگی میں لوگوں میں گردش کرتا ہے، مجھے تو علم ہے، میں سوال کر کے تاکہ اس کا جواب لوگوں تک پہنچ جائے۔ یہ آپ سوال جو اٹھا رہے ہیں، آپ کو علم بھی ہے اس کے جواب کا، پھر بھی آپ سوال اٹھا رہے ہیں، تو آپ جبرائیل علیہ السلام کی سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ یہ جبرائیل کا طریقہ تھا۔ تو لہٰذا کئی ایسے سوالات ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، تو مسائل کے حوالے سے ہم مختصر سی گفتگو کریں گے۔ روزے کی کئی اقسام ہیں، یاد رکھیں۔ روزہ فرض بھی ہے، روزہ واجب بھی ہے، روزہ نفلی سنت بھی ہے، اور اسی طرح روزہ مکروہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور بعض اوقات روزہ کچھ ایام ہے روزہ حرام بھی ہے، نہیں رکھنا، جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی بھی ہے۔ روزہ فرض کون سا ہے؟ فرض روزہ رمضان شریف کا ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا فرض عین ہے۔ اسی طرح کفارے کا روزہ ہے، کفارہ زہار کا روزہ ہے، کفارہ قتل کا روزہ ہے، یہ روزے فرض عین ہے، لازم ہے۔ روزہ واجب کب ہوتا ہے؟ جب نظر مانی، کسی نے کہہ دیا ہے پروردگار میرا یہ کام ہو جائے تو اس کام کے ہونے کے بعد میں اتنی روزے رکھوں گا، وہ روزے لازم ہو چکے ہیں، واجب ہو چکے ہیں، وہ جتنی جلدی ہو سکے وہ روزہ رکھے۔ اسی طرح روزہ سنت ہوتا ہے، 9 اور 10 محرم کا روزہ سنت ہے۔ اسی طرح روزہ نفلی ہے، عام طور پہ رمضان کے بغیر رمضان میں کوئی عام طور پہ روزہ رکھے وہ نفلی روزہ ہے، ثواب ہے اس کے لیے۔ اسی طرح روزہ مکروہ تنزیہی ہے، محض 10 محرم کا رکھنا، کیونکہ وہ 2 روزے رکھنے ہیں نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنا عیسائیوں کے متعلق پوچھا کہ یہ روزہ رکھتے ہیں کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی فرعون سے، تو اس بنا پر ہم روزہ رکھتے ہیں، اس خوشی کو مناتے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر ہم ان کی بنسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زیادہ ماننے والے ہیں، یہ 1 روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 روزے رکھیں گے، 9-10 کو یا 10-11 کو روزے رکھیں گے ہم۔ تنہ 1 محرم الحرام 10 محرم کا رکھنا یہ نامناسب ہے، بہتر نہیں ہے۔ 2 روزے رکھنے ہیں، 9-10 کو یا 10-11 کو۔ اور اسی طرح عیدین کے روزے یہ مکروہ تحریمی ہیں، ناجائز ہیں بالکل۔ عیدین کے روزے، قربانی والے دن اور عید الفطر والے دن روزہ رکھنا یہ بالکل ناجائز ہے۔ یہ روزے کی اقسام ہے، یاد رکھیں۔ روزے کی شرائط ہیں، کچھ شرائط میں سے سب سے پہلے مسلمان ہونا شرط ہے، غیر مسلم پر کوئی روزہ لازم نہیں ہے۔ مسلمان ہو، عاقل ہو، عقل مند ہو۔ ایک بے عقل ہے، مجنون ہے، اس کو زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کو معاملات کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کو رشتہ داریوں کا پتہ نہیں ہے، اس پر شرعی احکام لاگو نہیں ہے، ایسے بندے پر بھی روزہ لازم نہیں ہے۔ اور اسی طرح بالغ ہونا شرط ہے، جس پر شرعی احکام لاگو ہو رہے ہیں۔ چھوٹا بچہ ہے اس پر شرعی احکام لاگو نہیں ہے، نہ نماز فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہے، نہ حج فرض ہے۔ اسی طرح مقیم ہونا شرط ہے۔ مسافر پر اسی وقت، مثال کے طور پہ آج کوئی سفر میں جا رہے اس پر روزہ فرض نہیں ہے، وہ اس کی بعد میں قضا کرے گا۔ روزہ فرض ہے لیکن فی الفور یہی روزہ رکھنا فرض نہیں ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ماحول مہیا کیا کہ بھئی تو چاہے تو رکھ لے، چاہے اس کو بعد میں قضا کر لے۔ اسی طرح تندرست ہونا، بیمار پر بھی روزہ اسی وقت فرض نہیں، اگرچہ فرض ہے لیکن وہ بعد میں قضا ہے اس کی۔
یا اس حد تک کا بیمار ہے کہ وہ تندرست نہیں ہونا، تو پھر اس کا فدیہ ہے۔ اس کی وضاحت کل اور پرسوں 2 دن لگاتار اس فدیے کے مابلے میں بات ہوتی رہی ہے۔ اسی طرح نیت کرنا بھی شرط ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ہاں نیت وہ لفظ پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانِ، یہ الفاظ ہیں نا، یہ پڑھے جا رہے ہوتے ہیں کھانا کھانے کے بعد۔ یہ کچھ ضروری نہیں ہے، یہ دعا ہے ہمارے ہاں، بلکہ ہم تو بچپن میں یہ دعا نہیں پڑھی، وہ ایک سوچ ہوتی تھی چھوٹی عمر میں، یا ہمارے ہاں علاقے میں ایک سادہ ماحول ہے اور علم کے نام پہنچنے کی وجہ سے ہماری سوچ فکر یہ تھی کہ صبح اگر کھانا کھا لیے اور یہ لفظ نہیں پڑھے روزہ ہوا نہیں ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے، کوئی دعا لازم ضروری نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ نیت پڑھی جائے، نیت حالانکہ زبان سے کوئی نیت معنی ہی غلط ہے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو الفاظ پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، کون سے الفاظ ہیں، کوئی یاد ہیں کسی کو؟ ہاں، اللہم انی لا قسمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یہ کھانا کھانے سے پہلے پڑھنے کے بعد پھر کھانا کھایا جا رہا ہوتا ہے۔ کوئی کبھی ان کا ترجمہ پڑھ کے دیکھے، یہ معنی ہی اس طرح غلط ہو رہا ہے۔ حالانکہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ میں نے تیرے روزے کی افطاری کی ہے، افطاری کرنے کے بعد کی دعا ہے یہ دعائیں کچھ ضروری نہیں ہیں۔ جو ہی وقت ہوا، آپ کا روزہ مکمل ہو گیا، آپ کھا پی سکتے ہیں، بس سورج غروب ہوا آپ کھا پی سکتے ہیں، آپ روزہ آپ کا مکمل ہوا، روزے سے باہر آ گئے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ تصور ہوتا تھا کہ دعا کے بغیر اگر یہ لفظ پڑھنے کے بغیر اگر کھا لیا تو روزہ ٹوٹ گیا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگرچہ یہاں بھی کچھ اس طرح کا ماحول بعض اوقات محسوس ہوتا ہے، تو نیت دل کا ارادہ ہے، دل میں ارادہ ہونا لازم ضروری ہے۔ جب روزہ رکھنے کے لیے بندہ اٹھا، سحری کی کھانا کھایا، تو دل میں ارادہ ضروری ہے، لازم ہے۔ اسی طرح حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ عورت اگر حیض و نفاس کی حالت میں ہے، ایام مخصوصہ ہوتے ہیں، اپنا شادی شدہ لوگ خاص طور پہ یا کچھ تعلیم رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ مہینے میں عورت کے خاص ایام ہوتے ہیں، عورت ناپاک ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ 10 دن ہوتے ہیں، کم سے کم 3 دن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ 3 دن سے کم نہیں ہوتے، 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتے۔ اگر 3 دن سے کم ہیں تو پھر روزہ معاف نہیں ہے، عورت کو وہ مرض ہے۔ اگر 10 دن سے زیادہ گزر گیا، عورت کی حالت ٹھیک نہیں ہوئی، پاک نہیں ہوئی عورت، روزے لازم ہو چکے ہیں اس پہ، اس کو بیماری ہے، مرض ہے، اس کا علاج کرے وہ، عورت کو روزے معاف نہیں، یاد رکھیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے، اچھا یہ بھی ہے کہ اپنا 3 دن سے 10 دن سے کم بھی اگر ٹھیک ہوگی عورت تو وہ 10 دن پورے کرتی ہیں۔ یہ شادی شدہ حضرات اپنے گھر میں آگاہ کریں یہ مسئلہ۔ 3 دن مکمل ہوئے، چوتھے دن اگر عورت ٹھیک ہو گئی تو روزہ لازم ہو چکا ہے۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ 10 دن پورے کر رہی ہوتی ہیں، یہ غلط ہے، بالکل سراسر غلط ہے۔ 3 دن کے بعد کبھی بھی عورت کی طبیعت ٹھیک ہو سکتی ہے، تو اس پر روزہ بھی لازم ہو جائے گا، نماز پڑھنا بھی لازم ہو جائے گی۔ اسی طرح نفاس کی حالت، بچے کی پیدائش کے بعد، اس کی کم کوئی مدت نہیں ہے۔ عورت 1 دن کے بعد بچہ پیدا ہوا، آج ٹھیک ہو جائے، ممکن ہے، کم از کم کوئی مدت نہیں، زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے۔ بعض عورتیں 40 دن تک ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، پاک نہیں رہتی وہ، تو ان کے لیے اجازت ہے وہ نہ روزہ رکھیں اس میں، نہ وہ نماز پڑھیں۔ 1 دن کے اندر ہی اگر ٹھیک ہوگی تو ان پر نماز بھی روزہ بھی لازم ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اپنا عورت کو حیض کی حالت میں نمازیں بالکل معاف ہیں، لیکن روزہ معاف نہیں ہے، روزے کی بعد میں قضا ہے۔ رمضان کے اندر عورت کی حالت جب خراب ہوئی، ناپاک ہوئی عورت، روزہ نہیں رکھے گی اس وقت، نمازیں جو رہی وہ نمازیں معاف ہیں بالکل، وہ ان کی قضا نہیں ہے۔ لیکن روزے جو رہے ہیں، روزے بعد میں جب عورت پاک ہوگی دوسرے مہینے میں، روزے وہ مکمل قضا کرے گی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح روزے کی قضا کے متعلق، روزے کی قضا فدیہ کے متعلق یہ مسئلہ وضاحت ہو چکی ہے، پھر دوبارہ کئی ساتھی نئے بھی موجود ہیں۔ قضا کے متعلق یہ ہے کہ اگر روزہ نہیں رکھا مرض کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، اس کی قضا ہے، یا مسافر تھا، سفر میں تھا، روزہ نہیں رکھا، بعد میں اس کی قضا لازم ہے۔ اور اس کے اندر فدیے کا معاملہ بھی ہے، کوئی اس حد تک کا مرض ہے کہ اس کی مرض ٹھیک ہونے والی نہیں ہے، ایسی مرض ہے کہ وہ بالکل اب وہ اس کی جان لے کر ہی مرض چھوڑے گی، تو پھر وہ اس حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے کہ وہ فدیہ دے۔ اور اگر ممکنہ صورت ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، اب وہ اپنی تندرست ہونے کا انتظار کرے، جو ہی ٹھیک ہوگا وہ اپنے روزوں کی قضا کرے گا، فدیہ نہیں ہے اس کے لیے لازم۔ اسی طرح روزہ کے ٹوٹنے کے متعلق کچھ احکام ہیں۔ روزہ ٹوٹ جانے پر 2 حکم ہیں، بعض اوقات روزے ٹوٹنے پر قضا لازم آتی ہے، بعض اوقات کفارہ اور قضا دونوں لازم آتی ہیں۔
ٹھیک ہے نا. کفارہ کتنا ہے؟ ایک روزہ ٹوٹ جانے پر جس پر کفارہ لازم آتا ہے 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے یا لگاتار 60 روزے رکھنے ہیں. یہ دو چیزیں ہیں. غلام آزاد کرانے کے متعلق وہ پہلے کی بات ہے، آج کل وہ ماحول ہی نہیں ہے کہ ہم اس مسئلے کو ڈسکس کریں. 60 روزے رکھنے ہیں یا 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور ساتھ ایک قضا کا روزہ بھی رکھنا ہے. جو روزہ ٹوٹ گیا، کب روزہ ٹوٹنے پر قضا لازم آتی ہے، کب روزہ ٹوٹنے پر کفارہ لازم آتا ہے، اس میں وضاحت ہے، یاد رکھیں. قضا تو مطلقاً لازم ہے نا، جب بھی جس حالت میں بھی روزہ ٹوٹا قضا لازم ہے اس کی، چاہے کفارہ بن رہا ہے تب بھی روزے کی قضا لازم ہے. کفارہ کب بنتا ہے؟ روزہ ٹوٹنے کی دو صورتیں ہیں، صورتاً اور معنن. ٹھیک ہے نا. کوئی ایسی چیز منہ کے ذریعے اندر چلی گئی جو دوا اور غذا کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. یہ اصول سمجھ لیں، آپ کے کئی روزے کے معاملے میں مسائل حل ہو جائیں گے. ایک اصول ذہن میں رکھ لیں. ایسی چیز منہ کے ذریعے پیٹ میں چلی گئی جو عام طور پہ دوا یا غذا کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. دوا یا غذا کے طور پہ ہر وہ چیز جو استعمال ہوتی ہے وہ انسان نے ارادتاً کھا لی تو اس سے روزہ ٹوٹ گیا. اب اس پر کفارہ لازم آئے گا. کفارہ کیا ہے؟ 60 مسکین کو کھانا، ایک روزے کا 60 مسکین کو کھانا ہے یا پھر 60 روزے لگاتار رکھنے ہیں. یہ ہے صورتاً اور مانن روزے کا ٹوٹ جانا. دونوں حالتیں ہیں، صورتاً بھی مانن بھی. صورتاً اس نے جو چیز کھائی ہے غذا کے طور پہ یا اپنا دوا کے طور پہ تو وہ چیز کھانے والی تھی، چیز اندر چلی گئی روزہ ٹوٹ گیا. لیکن وہ چیز کیا تھی؟ استعمال والی تھی، غذا یا دوا کے طور پہ تھی، تو یہ مانن بھی آ رہا ہے. یہ دونوں صورتیں پائی جا رہی ہیں، اس میں کفارہ لازم آئے گا. اور اسی طرح بعض اوقات ہوتا ہے کہ مانن روزہ کی صورت ہوتی ہے ٹوٹنا. صورتاً اپنا مانن ایک روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس میں یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز منہ کے ذریعے چلی گئی جو نہ غذا کے طور پہ ہوتی ہے نہ دوا کے طور پہ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کسی نے پلاسٹک کا بٹن کھا لیا، کسی نے لوہے کا ٹکڑا نگل لیا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح کسی نے مٹی کھا لی. اسی طرح ان کے علاوہ مختلف چیزیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز اس نے کھا لی. کاغذ کھا لیا، پلاسٹک کھا لیا، لکڑی کا ٹکڑا کھا لیا. تو کیا کوئی لکڑی دوا کے طور پہ کھاتا ہے؟ نہیں. غذا کے طور پہ کھاتا ہے؟ نہیں. کیا کوئی پلاسٹک یا کاغذ یا مٹی کوئی دوا کے طور پہ یا غذا کے طور پہ کھاتا ہے؟ نہیں. یہ صورتاً تو ایک بن رہی ہے کہ اس نے کوئی چیز کھائی ہے، کھانے کی صورت تو آ رہی ہے، لیکن یہ اس کھانے والی چیزیں نہ تھی. مانن وہ روزہ نہیں ٹوٹ رہا، صورتاً روزہ ٹوٹ رہا ہے. تو ایسی حالت میں یعنی ایسی چیز جو غذا اور دوا کے طور پہ نہیں استعمال ہوتی، ایسی چیز منہ کے ذریعے پیٹ میں چلی گئی تو اس سے روزہ کا کفارہ لازم نہیں، قضا لازم ہے. ایک روزہ رکھے گا قضا کے طور پہ. کفارہ کب لازم ہوگا؟ جب وہ چیز استعمال کی جو دوا یا غذا کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. یہ یاد رکھیے اصول ہے. اسی طرح اچھا یہ کفارہ میں جو بات آ رہی ہے نا، کفارہ میں صرف یہ نہیں کہ کوئی چیز کھا لی دوا یا غذا کے طور پہ، بلکہ ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے کہ جماع کر لیا، بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی، تو یہ بھی صورتاً اور مانن روزہ ٹوٹ گیا، اس پر کفارہ لازم آئے گا. اور اسی طرح ایک ہے اپنا مانن روزہ ٹوٹ جانا، مانن اپنا صورتاً روزہ ٹوٹ جانا. ایک ہے صورتاً روزہ ٹوٹ جانا، ایک ہے مانن روزہ ٹوٹ جانا. ایک ہے دونوں صورتیں، صورتاً بھی مانن بھی. صورتاً اور مانن یہ ہے کہ کوئی دوا یا غذا کے طور پہ کوئی چیز کھا لی یا بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لیا تو کفارہ لازم ہے. دوسرا یہ ہے کہ اپنا مانن روزہ ٹوٹ گیا، صورتاً روزہ ٹوٹ گیا، کوئی لوہا، کوئی کاغذ، کوئی مٹی، کوئی پلاسٹک، کوئی لکڑی کی چیز کھا لی تو یہ صورتاً روزہ ٹوٹ رہا ہے، مانن روزہ نہیں ٹوٹ رہا. اس پر قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے. اسی طرح اگر محض صورتاً روزہ ٹوٹ گیا کہ منہ کے ذریعے کوئی ایسی چیز جو کہ دوا یا غذا کے طور پر نہیں لی جاتی، یعنی ایسی چیز اس کے پیٹ میں چلی گئی جو دوا یا غذا کے طور پہ استعمال نہیں ہوتی، یا اس نے کوئی ایسا عمل کر لیا کہ نہیں بلکہ اور مسئلہ آ رہا ہے، ایسی چیز جو منہ کے ذریعے نہیں، انسان کے بدن کے ذریعے انجیکشن لگانے کا مسئلہ ہے. اس پر علماء کے اختلاف ہے. بعض علماء کے نزدیک
ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، دونوں صورتوں میں، وہ اپنا نبض میں لگے یا اب گوشت میں لگے، دونوں صورتوں میں بعض کے نزدیک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن احتیاط ضروری ہے اس کے اندر۔ ڈرپ لگوانے سے بھی اس میں بھی ایک ہی حکم آ رہا ہے۔ ہمارے ہاں زیادہ موقف یہی ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، معذرت کے ساتھ یہ ذہن میں نہیں آ رہا، ساتھی ایک پوچھ رہے تھے 2-3 دن پہلے واٹس ایپ کے ذریعے، وہ گروپ میں تھا تو وہ ساتھی جانتے ہیں، اگر گروپ نہیں پرسنلی پوچھ رہا تھا کہ انہوں نے ڈرپ لگوانی تھی، تو میں شاید کسی کو خیالات میں تھا کچھ مسائل میں یا کچھ تھکا ہوا، تو میں نے اس سے کہہ دیا بھئی کوئی نہیں، کیونکہ بعض علماء کی طرف سے اجازت ہے، لیکن ہمارا یہ موقف یہ ہے کہ نہیں لگوانی چاہیے ڈرپ وغیرہ روزے کی حالت میں، روزہ اپنا مانن ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایسی حرکت کرنے سے انسان جم بھی ہو جائے، بیوی سے ہم بستری نہیں، اپنے ہاتھ کے ذریعے کوئی حرکت کی، کوئی اس طرح کا معاملہ کیا تو جس سے انسان کا انزال ہو گیا، احتلام ہو گیا، فارغ ہو گیا انسان، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس سے کفارہ لازم نہیں ہے، قضا لازم ہے۔ یہ دو صورتیں ہیں، دوا یا غذا کے طور پہ منہ کے ذریعے اندر کوئی چیز جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر کفارہ لازم ہے گا، اسی طرح بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ لازم ہے گا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں ان میں کفارہ لازم نہیں، قضا لازم بنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کفارہ اور قضا میں جو فرق ہے نا وہ واضح ہی ہے۔ قضا صرف ایک روزہ رکھا جائے گا، جو روزہ ٹوٹا ہے نا اس کے متبادل ایک ہی روزہ رکھا جائے گا، لیکن کفارہ جو ہے، جو ایک روزہ ٹوٹا اس کے متبادل 60 روزے رکھے جائیں گے یا 60 مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا، یہ ذہن نشی رکھ کر لیں۔ اسی طرح کچھ ایسے مسائل ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور ہمارے ہاں وہ گردش کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ احتیاط کر رہے ہوتے ہیں، مسواک کرنے سے روزے میں کوئی خلل نہیں ہے، لیکن یہ احتیاط کریں کہ مسواک کرنے سے مسواک کے وہ اپنا کچھ ذرات ٹوٹ کر وہ اندر چلے گئے نا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یعنی کچھ بڑے بڑے لکڑی کے ذرات اندر چلے گئے، وہ لکڑی ہے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس میں احتیاط کریں، کلی صحیح انداز میں کریں، اور غرارہ کرتے ہوئے خطا کے طور پہ بھی اگر پانی اندر چلا گیا گلے سے تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ تو بلکہ سنت طریقہ ہے، جمعہ والے دن سرما ڈالنا بھی چاہیے، اگرچہ ہماری بہت کم عادت ہے، ہمارے یہاں بچپن میں تو مائی باپ وہ تو عظیم شخصیات ہوتی ہیں، ہماری ماں ہمیں یاد ہے کہ بچپن میں زبردستی سرما بھی ڈالتی تھی، اب وہ نہیں ماحول رہے کہ ماں باپ کے ساتھ وہ ملاقاتیں، وہ بہرحال بچپنا ہوتا ہے۔ تو تیل لگانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، سر میں تیل بھی لگا سکتے ہیں، کان میں تیل نہیں ڈالا جا سکتا، کان میں، آنکھ میں اور ناک میں کوئی دوائی، کوئی تیل وغیرہ نہیں ڈال سکتی، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کان میں پانی چلا گیا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، پانی سے نہیں ٹوٹتا، کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یاد رکھیں۔ اسی طرح خوشبو لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، یہ بھی ساتھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کئی مرتبہ۔ اسی طرح بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کلی کرنے سے منہ کے اندر ٹھنڈک سی ہوتی ہے، پانی کی، پانی محسوس ہو رہا ہوتا ہے، اس کو تھوکنا کوئی لازم نہیں ہے، اور اپنی تھوک کو اکثر تھوک رہے ہوتے ہیں، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، اس سے روزے میں کوئی خلل نہیں آتا۔ قے کا آ جانا، الٹی کے آ جانے سے روزے میں کوئی خلل نہیں آتا۔ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات یہ مسئلہ گردش کر رہا ہوتا ہے کہ الٹی کے آ جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسا بالکل نہیں، منہ بھر کے آئے، جتنا زیادہ ہے، کچھ بھی ہو جائے، الٹی کے آنے سے، قے کے آنے سے روزے میں کوئی خلل نہیں۔ ہاں، جان بوجھ کے اگر کسی نے حرکت کی، انگلی ڈالی گلے میں، الٹی آ گئی، سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ذاتی طور پہ اگر آ گئی جتنا بھی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نیند کی حالت میں احتلام ہو گیا، روزے کی حالت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رات کو سویا ہوا تھا بندہ، احتلام ہو گیا، صبح جاگا، وقت تھوڑا ہے، غسل کیے بغیر سحری کر سکتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے پاک ہونا کوئی شرط نہیں ہے، جنبی حالت میں بندہ نماز کے لیے، قرآن کے لیے، تلاوت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، دینی مجالس میں، مسجد میں داخل ہونے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، شرط ہے۔ روزے کے لیے انسان اگر جنبی حالت میں بھی ہے تب بھی انسان روزہ رکھ لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح روزے میں تھا، دن کو سویا ہوا تھا، احتلام ہو گیا، کوئی حرج نہیں ہے، روزے میں کوئی خلل نہیں آتا۔ اسی طرح بیوی کے ساتھ کھیلنے سے، پیار محبت سے، بیوی کو بوسہ دینے سے روزے میں کوئی خلل نہیں آتا۔ ہاں یہ ہے کہ کوئی جوان آدمی نہ ہو، یہ باب بزرگ ہمارے بوڑھوں کی اجازت ہے، خاص طور پہ کوئی جوان اگر اس طرح کرے گا تو وہ ممکنہ صورت ہے کہ اپنا اس کے جذبات میں قابو نہ پا سکے اور روزے کے ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ یہ جوانوں کو اس چیز سے احتیاط کرنی چاہیے، بیوی کے ساتھ زیادہ
قریب ہونا یا پیار محبت کا معاملہ روزے کی حالت میں احتیاط ضروری ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے نا، ناجائز نہیں کہہ رہا، جائز ہے، اس سے روزے میں کوئی خلل نہیں آتا۔ ہمارے یہاں یہ مسئلہ پایا جا رہا ہوتا ہے وقت کے حوالے سے، صبح سحری کے وقت خاص طور پہ ہم بڑی بے احتیاطی کر جاتے ہیں، ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے تب بھی کھایا پیا جا رہا ہوتا ہے، جب وقت ختم ہوا نا، ایک حد ہے، یہ کل بھی مسئلہ ڈسکس ہوا تھا، ایک حد قائم کر دی گئی بھی یہاں تک آپ کو، آپ کے لیے وقت ہے، مہلت ہے، اس سے آگے روزہ شروع ہو گیا ہے۔ اب جب وقت ختم ہوا تو آپ روزے کی حالت میں چلے گئے جب نیت تھی، اب اگر کھائیں گے پیئیں گے تو روزہ نہیں ہے آپ کا، بالکل ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ انتظار ہوتا رہا، جی ہی وقت کا ختم کہنے کا اعلان ہوا فی الفور گلاس لے کر پی لیا، بالکل غلط ہے یہ۔ کیوں روزہ اپنا برباد کرتے ہیں ہم لوگ؟ 5 منٹ رہتے ہیں نا، پھر انتظار ہو رہا ہے بھی آخری منٹ آئے گا، اعلان ہوگا، تب جلدی جلدی گلاس پئیں گے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی آخری لمحے میں جو پانی کا گلاس لیا ہے وہ آپ کو مغرب تک لے جائے گا کیا؟ عجیب فکر سوچ ہے یار، نہ کریں ایسا، اپنے روزوں کو خراب نہ کریں۔ کوئی مسئلہ نہیں، 10 منٹ پہلے جو پی لیں گے انشاءاللہ، جو 10 منٹ آخری لمحے میں آخری منٹ میں جو پی رہے ہیں وہی 5 منٹ پی لیں، وہ بھی آپ کو مغرب تک انشاءاللہ لے جائے گا۔ انتظار ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ یہاں تک ہوتا ہے پیٹ میں طلب بالکل نہیں، گنجائش بالکل نہیں ہوتی، پھر بھی وقت ختم ہوا دوڑ کر جلدی جلدی پانی پیے جا رہا ہوتا ہے، ایسا نہ کرے، روزے کو خراب کیا جا رہا ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اگر کسی نے بھول کر کچھ کھا لیا کوئی حرج نہیں ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ یہ سنتے تھے بچپن میں 2 مرتبہ بھول کر کھا لیا تو کوئی مسئلہ نہیں، تیسری مرتبہ بھولا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے، بالکل یہ بھی غلط ہے۔ کسی نے بھول کر 10 مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا تب بھی روزہ ٹھیک ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی بھول کر کھا پی لینا وہ اپنے روزے کو پورا کرے، اس کے روزے میں خلل نہیں آیا، اس لیے کہ رب تعالی نے اس کو کھلایا بھی ہے، پلایا بھی ہے، اس کو روزے کا برابر کا اجر و ثواب مل رہا ہے۔ اور بلکہ یہاں تک بھی آتا ہے، تقریباً یہ روایت ہے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے، یہ فقہا کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی کھا رہا ہے تمہیں پتہ ہے کہ یہ روزے کی حالت میں بھول کر کھا رہا ہے، اس کو کہو نہ، بلکہ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تمہارے سامنے کوئی کھانا کھا رہا ہے بھول کر، اسے پتہ نہیں کہ میں روزے میں ہوں، تمہیں پتہ ہے کہ یہ روزے میں کھانا کھا رہا ہے، اسے یاد نہ دلاؤ، اسے کھانے دو، کیوں؟ اس لیے رب تعالیٰ اسے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ تو ایک بہترین معاملہ ہے کہ کوئی بھول کر کھا لے، روزے کا ثواب میں مل گیا تو اس نے ادھر کھانا کھونا بھی کھا لیا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ مسائل ہیں، اور بھی کئی مسائل ہیں، وقت کی قلت کے حوالے سے ہم اختصار کرتے ہیں اسی پہ۔ نہ اپنا روزے کی وقت کے حوالے سے احتیاط کریں، یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ وہ ایک روایت ہے نا، بلکہ مسلم کے اندر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت بلال جب اذان دیتے رہے نا کھایا پیا کرو، اس وقت کھانے کو نہ چھوڑا کرو۔ تو وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ کی جو اذان تھی نا، وہ فرمایا کہ ساتھ ہی مسلم کی روایت ہے، فرمایا جو بلال اذان دے رہے ہوتے ہیں وہ اذان لوگوں کو جگانے کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کو نماز کے لیے تیار کرنے کے لیے ہوتی ہے، وہ نماز کی اذان نہیں ہوتی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابن ام مکتوم صحابی جو نبینا تھے، ان کو حکم ہوتا تھا رمضان شریف کے اندر کہ وہ دوسری اذان دیتے تھے جو صبح کی نماز کی اذان ہوتی تھی۔ تو حضرت بلال کی اذان والی روایت لے کر ہمارے کچھ ساتھی واٹس ایپ پہ وہ اپنا شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ اذانوں کے وقت بھی کھانا پینا جائز ہے۔ ہماری یہ اذانیں جو ہوتی ہیں یہ روزے کے اٹھانے کی اذانیں نہیں ہوتی، یہ صبح کی نماز کی اذانیں ہوتی ہیں۔ اس وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، اگر اس وقت ہم کھائیں گے ہمارا روزہ بالکل نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی کوئی بات پوچھنے والی ہو تو جی۔ نہیں کرنا چاہیے، برش جو ہے نا اس کے اندر اپنا مناسب نہیں، اس کا ذائقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے ذرات پھر اندر جانے کا خطرہ ہے، اپنا مسواک کر سکتے ہیں، برش کرنا مناسب نہیں ہے جی۔ دے سکتے ہیں، لگانے کے متعلق منع ہے۔ کوئی چیز خارج ہو جائے، خون نکالا ہے یا ویسے چوٹ لگی خون نکل گیا، قے آ گئی، جسم سے خارج ہونے والی کسی چیز سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ اصول ہے ایک۔ جو بھی چیز جسم سے خارج ہو رہی ہے اس سے روزے میں کوئی خلل نہیں آ رہا، لیکن جسم کے اندر جو چیز جا رہی ہے وہ انجیکشن لگوا رہے ہیں یا ڈرپ لگوا رہے ہیں یا اپنا کوئی کھا پی رہے ہیں کسی کے، اس سے روزے میں خلل آتا ہے، یہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، وہ غلط کہتے تھے، ایسا شرعی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دین اسلام کا دار و مدار ہمارے بزرگوں کے اقوال پہ نہیں ہے، قرآن حدیث پہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے بزرگ جو بھی کہے گئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ہمارے بزرگ ہمارے لیے شرعی حجت نہیں ہے، ہمارے لیے شرعی حجت فقہی مسائل کے حوالے سے ہمارے پاس قرآن اور حدیث موجود ہے جی۔ اور کوئی حکم جی؟ اللہ اکبر۔ جی
جی 27-28 رہ گئی میں بچوں نے پایا ہسپتال ہے اتنے جا کے مجھے کہنا پتا لگا بھی بلا کے وہ میرے روزہ اصل یہ ہے کہ جب اس حالت تک کو بندہ مریض ہو جائے کہ جان کا خطرہ ہے نا، تو اس وقت روزہ توڑ دینا لازم بنتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا کفارہ نہیں، پھر چاہے وہ کھانے پینے سے توڑ دیا یا مثال کے طور پہ دوا یا غذا کے ذریعے کوئی چیز منہ میں چلی گئی، روزہ تو ٹوٹ گیا، لیکن اس کا کفارہ نہیں ہے. مرض اس حد تک بڑھ گئی کہ بندے کو جان کا خطرہ ہے، کچھ کھا پی لے تو اس میں روزہ تو ٹوٹ گیا، اس کی صرف قضا بنے گی، ایک روزہ لازم ہے، کفارہ نہیں ہے، اس کی قضا بنے گی لازماً. دوسرے دن رکھنے نہیں دیتا جی ٹھیک ہے، پھر ان دونوں کی قضا ہی بنے گی. ہاں قضا بنے گی. جی جی اور کوئی حکم جی کسی قسم کا؟ کوئی بھی ذہن میں خلل اس طرح کی بات واٹس ایپ پہ ساتھی کافی پوچھتے رہتے ہیں، تو وہ ادھر لائیو پوچھ لیا کریں آن کیمرہ، تاکہ بعد میں لوگ دیکھتے رہتے ہیں، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی اللہم صلی وسلم